السلام علیکم دوستو کیا آپ تیار ہیں اس وقت کے لیے جب پاکستان میں صرف پانی، ہوا اور زمین کے لیے جنگ ہوگی؟ In Sindh province, north of Karachi, farmers rescue what's left of their corn from flooded fields. At a time of global food shortages, it's catastrophic. More than 2 million acres of agricultural land is now underwater, and at least 700,000 cattle are dead. The country's planning minister puts the damage at more than $10 billion. 2022 کا فلڈ صرف ایک وارننگ تھی۔ اب کلائمیٹ چینج ایک نیا ویپن بن چکا ہے اور دنیا کے طاقتور ملک اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان جیسا ملک برباد ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ سب نیچرل ہے یا جان بوجھ کر ہونے دیا جا رہا ہے؟ دوستو، موسمیاتی تبدیلی یا عالمی سازش، پاکستان کا موسم، پانی اور اکانومی خطرے میں ہے۔ دنیا ایک نئی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ یہ جنگ نہ توپوں سے لڑی جا رہی ہے، نہ میزائل سے، بلکہ کاربن، گلیشیئرز اور پانی کے قطروں سے لڑی جائے گی۔ اس کا نام ہے موسمیاتی تبدیلی کی جیو پولیٹکس۔ دوستو، کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں دنیا صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ترقی کی دوڑ میں شامل ہوئی۔ فیکٹریز، کارز، فیول، ان سب چیزوں نے دنیا کو گرم کر دیا۔ انٹر گورنمنٹل پینل اور کلائمیٹ چینج IPCC کے مطابق انسانی سرگرمیوں نے 1850 سے 900 کے درمیان لگ بھگ 1.1 ڈگری تک زمین کا درجہ حرارت بڑھایا ہے۔ اگر یہ حد 1.5 ڈگری سے اوپر گئی تو ماحولیاتی نظام میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی جنہیں واپس لانا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ صرف موسمی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کا ہتھیار بن چکا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جیسے امریکہ، چائنا، یورپ اور رشیا اس موسمیاتی تبدیلی کے پیچھے نہ صرف ذمہ دار ہیں بلکہ اب اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ چائنا نے دنیا کی سب سے بڑی گرین ٹیکنالوجی مارکیٹ پر قبضہ جما لیا ہے۔ صرف 2023 میں چائنا نے $870 بلین سے زیادہ کلین انرجی پر خرچ کیے۔ امریکہ نے انفلیشن ریڈکشن ایکٹ کے ذریعے $369 بلین کی سرمایہ کاری کی تاکہ وہ گرین انرجی میں لیڈ لے سکیں۔ دوستو، اسی طرح رشین آرکٹک کے علاقے بھی پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کے قدرتی وسائل نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور نیٹو ان علاقوں میں فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے موسم کے نام پر اور طاقت کے کھیل کے لیے۔ 2019 میں پاکستان کی گرین ہاؤس گیس امیشن تقریباً 433 ملین ٹنز CO2 ایکویویلنٹ تھے، جو کہ دنیا کے مجموعی امیشن کا صرف 0.9% تھا۔ 2022 کے سیلاب میں پاکستان کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا، جس میں 1700 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، 3 کروڑ سے زیادہ بے گھر ہو گئے اور $30 بلین سے زیادہ کا معاشی نقصان ہوا۔ یہ سیلاب بارش کی زیادتی سے زیادہ ایک ناانصافی پر مبنی عالمی نظام کا نتیجہ تھا۔ ترقی یافتہ ممالک کی آلودگی نے ہمارے بادلوں کو بھاری کر دیا ہے، ہمارے دریا خطرناک بنا دیے ہیں اور ہمیں ایک نئی جنگ کے فرنٹ لائن پر لا کھڑا کیا ہے۔ پاکستان کا انحصار ہمالیہ سے آنے والے دریاؤں پر ہے، جو گلیشیئر سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 17 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت سب سے زیادہ ہے۔ صرف دریائے سندھ کا 90% حصہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے اور وہ بھی خطرے میں ہے۔ بھارت کا جب دل کرتا ہے وہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دیتا ہے اور اس کے اوپر وہ ڈیمز بھی نئے بنا رہا ہے۔ اگر گلیشیئرز مزید پگھلتے رہے تو پہلے سیلاب آئے گا اور اس کے بعد قحط سالی آ جائے گی۔ یہ صرف ماحولیاتی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ یورپین یونین نے کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ ٹیکس لاگو کیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ممالک
جو ماحول دوست صنعت نہیں رکھتے ان کی برآمدات پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہے۔ ہماری فیکٹریز اگر گرین نہیں ہوتی تو یورپ کی مارکیٹ سے پاکستان باہر ہو سکتا ہے۔ یعنی ماحول کی تباہی نہ صرف جانیں لے رہی ہے بلکہ معاشی دروازے بھی بند کر رہی ہے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد لاکھوں افراد اپنے گھروں سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2050 تک 21 کروڑ سے زیادہ موسمیاتی مہاجرین دنیا بھر میں ہوں گے۔ پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد جیسے شہروں پر پہلے ہی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف بے گھر ہیں بلکہ ان کی موجودگی شہری سہولتیں، روزگار اور سیکیورٹی کا مسئلے کو بڑھا رہی ہیں۔ ابھی تک پاکستان کی کل انرجی کا صرف 4% رینیویبل سورس سے آتا ہے، جبکہ ہمارے پاس بھرپور دھوپ، تیز ہوائیں اور بہت سارے چھوٹے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی گنجائش موجود ہے، مگر نہ تو کوئی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور نہ ہی کسی کا کوئی ویژن ہے۔ ہم آج بھی امپورٹڈ آئل پر انحصار کر رہے ہیں جو مہنگا بھی ہے اور آلودگی بھی کرتا ہے۔ اب دوستو، پاکستان کے پاس دو راستے ہیں۔ نمبر 1، وہ متاثرہ ہوتے رہیں اور مدد کا منتظر رہیں۔ دوسرا، اپنا کردار ادا کریں، عالمی بحث کا حصہ بنیں، اپنی تقدیر خود بدلیں۔ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جیسے عالمی فنڈ سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ کلائمیٹ نیگوشیشنز میں پاکستان لیڈر بنے، نہ کہ فالوور رہے۔ گلوبل نارتھ کو اخلاقی دباؤ میں لایا جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اور دوستوں، ہم شہریوں کو بھی ماحول دوست بننا ہوگا۔ زراعت میں ڈرپ ایریگیشن، واٹر مینجمنٹ کو فروغ دینا ہوگا۔ اسکولوں میں ماحولیات کو نصاب کا حصہ بنانا ہوگا۔ اسپارکو اور دوسرے ادارے سیٹلائٹ ڈیٹا سے وارننگ سسٹم بنائیں۔ پاکستان اگر گرین اکانومی کی طرف قدم بڑھائے تو اس سے ملک میں نئی نوکریاں پیدا ہوں گی، انرجی امپورٹ کم ہوگی، ایکسپورٹرز کو یورپ میں جگہ ملے گی اور ہم ماحولیاتی لیڈر بن سکتے ہیں، نہ کہ مظلوم بنے رہے۔ دنیا بدل رہی ہے، موسم بدل رہا ہے اور طاقت کا مرکز بھی۔ اگر پاکستان اب بھی سویا رہا تو یہ تبدیلی ہمارے گھروں، خطوں اور دلوں کو جلا کر رکھ دے گی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر پاکستانی جان سکے کہ موسمیاتی تبدیلی صرف موسم نہیں بلکہ مستقبل کی جنگ ہے۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔